ہو ڈارلنگ، کہاں پر ہو تم؟ شہیر دھیمے انداز میں حورالعین کا نام لیتا حویلی میں داخل ہوا تو دوسری طرف حورالعین صاحبہ جو کہ کچن میں موجود کیبن میں چھپی ہوئی تھیں، اپنے نام کی پکار سن کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ بے ساختہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ 2 دن پہلے ہی وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے کے لیے گئی تھی۔ ان دنوں شہیر عالم اپنے بزنس کے سلسلے میں دبئی میٹنگ پر گیا ہوا تھا۔ آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ جب اسے حورالعین کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حورالعین کا حشر ہی بگاڑ دے، جو ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی اور اس کے فیصلوں کے خلاف جاتی تھی۔ ابھی بھی حورالعین کو اس بارے میں رکارت نے فون کر کے بتایا تھا، جو کہ شہیر عالم کا بچپن کا دوست تھا، اور وہ حورالعین کو اپنے گھر میں آنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر حورالعین کو معلوم تھا کہ شہیر عالم اس پر مزید غصہ ہو جائے گا اور اب اسے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ شہیر عالم کچن میں داخل ہوا تو اس کے بھاری قدموں کی چاپ سن کر حورالعین نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ حورالعین ڈارلنگ، اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر باہر نہیں آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شہیر عالم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حورالعین میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ باہر نکلتی۔ ٹھیک ہے، یعنی تم ایسے نہیں مانو گی، یہ کہہ کر شہیر عالم سارے کیبنز کھول کر دیکھنے لگا، کیونکہ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ حورالعین کے چھپنے کی صرف یہی ایک جگہ تھی۔ جیسے ہی اس نے تیسرا کیبن کھولا تو سامنے محترمہ کونے سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ کر شہیر عالم نے بے ساختہ گہری سانس خارج کی اور اگلے ہی پل اس نے حورالعین کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالا تو وہ بچوں کی طرح چیخنے لگی، خاموش! یکدم ہی شہیر عالم حلق کے بل دھاڑا۔ مجھے دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ دے ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ سن کر حورالعین نے بے ساختہ بچوں کی طرح منہ بسوڑا اور تیکھے لہجے میں بولی، آپ کو اس کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ یہ سن کر شہیر عالم نے اگلے ہی پل اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیا اور اسے جھٹکے سے اپنے نزدیک کھینچا تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور اس کے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ اوف! ایک درد بھری سی اس کے لبوں سے نکلی، لیکن شہیر عالم کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر تو لٹل گرل، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو شخص میری زندگی میں رہ کر میرے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جاتا ہے ان کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب کی بار حورالعین اس کی گرفت میں بری طرح سے مچلنے لگی تھی۔ میں نے تو کوئی بھی غلطی نہیں کی، نہ ہی میں نے آپ کا کوئی اصول توڑا ہے جو آپ مجھے سزا دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک لہجے میں بولی تو شہیر عالم اس کے اس انداز پر اسے دانت دیے بغیر نہ رہ سکا اور بازو لپیٹ کر اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اگر ایسی بات ہے تو تم یہاں پر چوروں کی طرح چھپ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ حورالعین نے دوبارہ سے تھوک نکلا اور اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے بولا کہ میں تو بس ویسے ہی آپ کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر اپنی موٹی موٹی آنکھیں ٹمٹمائیں تو شہیر عالم بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا اور دوبارہ سے اس کے قریب جا کر اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، لٹل گرل، آج تمہاری کوئی بھی ادا کام نہیں آئے گی۔ اب تک تو تم نے صرف اور صرف میرا اچھا روپ دیکھا تھا اور اسی وجہ سے تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا تھا اور تمہیں یہ بھی لگتا تھا کہ میں تو فضول بولتا رہتا ہوں، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا تو حورالعین نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ آپ اور میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر عالم نے اب کے بعد اس کی گردن کو ہلکا سا کاٹا، وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا وہ اپنے ساتھ باہر کی طرف لے کر گیا، جبکہ حورالعین مسلسل خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ شاید
بھول رہے ہیں کہ اینجل میں آپ کی بیوی ہوں۔ اپنے بیوی کے ساتھ کون ایسا سلوک کرتا ہے؟ میں آپ پر کورٹ میں جا کر ہراسمنٹ کا کیس کر کے آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، میری پاور آپ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اس سے معصومانہ انداز میں دھمکیاں دے رہی تھی، لیکن شہیر عالم کے کانوں تک تو جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے میں موجود لان میں لے کر آ گیا، جہاں پر اس نے بڑے بڑے شکاری کتے باندھ رکھے تھے، اور ان کو دیکھ کر ہی کورولین کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگتی تھی۔ اس نے شہیر عالم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن شہیر عالم نے دوبارہ سے اس کا بازو کو دبوچ کر اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر ٹکاتے ہوئے بولا، یہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، میں نے سوچا آج تمہاری ان سے ملاقات ہی کروا دیتا ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سی دہشت تھی۔ ہرولین کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اینجل پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تو شہیر عالم نے اس کی بات کو انسنی کر کے اگلے ہی پل وہاں پر کھڑے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا جو ان کتوں کے پنجے کے قریب کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ہرولین کی حالت اور غیر ہونے لگی۔ وہ شہیر عالم کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں نا، ان کو باہر مت نکالیں۔ شہیر عالم نے اس کو کھینچ کر خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس کے بعد مجھے تمہارے بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں اچھی طرح سے خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اب اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ کورولین کو اس وقت اپنا اینجل معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو کوئی اور اجنبی انسان تھا جس کو نہ تو ہرولین کی چیخوں سے فرق پڑ رہا تھا اور نہ ہی وہ ہرولین کے خوف کو خاطر ملا رہا تھا۔ آپ بہت بہت ہی برے انسان ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اینجل۔ یہ سن کر شہیر عالم نے اپنے کاندھے کے اوپر سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو ہرولین پھر سے بے چین ہو کر اس کی طرف لپکی، لیکن شہیر عالم اسے وہاں پر اکیلا چھوڑتا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر موجود جالی والا دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اب اس جگہ پر صرف ہرولین تھی اور وہ بڑے بڑے شکاری کتے۔ شہیر عالم اس وقت بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ ہرولین کا چیخنا چلانا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور ساری باتوں کو نان سیریس لینے لگی تھی۔ وہ جس چیز سے بھی اس کو منع کرتا تھا ہرولین جان بوجھ کر وہی کام کرتی تھی۔ شہیر عالم کو ڈر تھا کہ اگر وہ اس کے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئی تو اس چھوٹی سی لڑکی کو بچانا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے وہ کتے باہر نکلے، ہرولین نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ شہیر عالم نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو کتے دوبارہ سے پنجروں کے اندر لے کر چلا گیا اور خود مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے محبت پاش نظروں سے ہرولین کے چہرے کو دیکھا اور جھک کر اسے اپنے بازوں میں بھرا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، لٹل گرل، میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا لیکن تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہرولین کے بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کو چوما، جس سے اس کی پیاس نہیں بجھی تھی بلکہ اس کی پیاس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کو کمرے میں لے جانے کے بعد شہیر عالم نے اسے احتیاط سے بیڈ کے اوپر لٹایا اور خود تھوڑے ہی فاصلے پر موجود صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اور ہرولین کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اسے حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بزنس ٹرپ پر اس نے ہرولین کو بے حد یاد کیا تھا۔ اگر وہ ٹرپ سیکیور ہوتی تو وہ یقیناً اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جا کر ہرولین کو ہوش آیا تھا۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو شہیر عالم تھوڑے ہی فاصلے پر اسی انداز میں ہی صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہرولین کو جاگتا ہوا دیکھ کر وہ نارمل لہجے میں بولا، جلدی سے فریش ہو جاؤ، کھانا کھانے کے لیے باہر چلتے ہیں۔ یہ سن کر ہرولین کا دماغ یکدم ہی غصے سے گھوم گیا تھا۔ وہ کبھی کبھار اس شخص کو بالکل بھی سمجھ نہیں پاتی تھی جو ایک پل میں مہربان ہو جاتا تھا اور اگلے ہی پل میں اس قدر ظالم بن جاتا تھا کہ ہرولین کے لیے اس شخص کو پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی،
اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو شہیر عالم نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف 15 منٹ کا وقت ہے، تیار ہو جاؤ اور وائٹ کلر کا ڈریس پہننا، وہ تم پر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ حورالعین ایک بار پھر سے چیخنے لگی تھی، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب کی بار شہیر عالم ایڑیوں کے بل گھوما اور اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، کیا میں تم سے نفرت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ جان بوجھ کر اس کو زج کر رہا تھا اور حورالعین واقعی میں زج ہو چکی تھی۔ آپ اپنی بیوی کو ڈراتے ہیں، کون سا انسان ہے جو اپنی بیوی کو کتوں کے سامنے پھینک دیتا ہے؟ یہ سن کر شہیر عالم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ حورالعین کی بات کرنے کا انداز ہی اس قدر عجیب تھا کہ اس کے لیے مسکراہٹ کو روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر بلند کرتے ہوئے بولا، پھر تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو شوہر ایک بار ایسا کر سکتا ہے وہ تو بار بار یہ عمل دوہرا بھی سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا تو حورالعین کی رنگت دوبارہ سے سیاہ پڑنے لگی۔ کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے بولی تو شہیر عالم نے اس کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں سے چھڑوایا اور اس کو ہلکا سا چومتے ہوئے بولا، دھمکی نہیں دے رہا بلکہ خبردار کر رہا ہوں، دوبارہ اگر میری اجازت کے بغیر تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ تمہیں شاید ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں، لیکن یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نزدیک ہوا۔ حورالعین کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ فی الحال حورالعین کو پریشان کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر کے، اس سے باتیں کر کے، اس سے ہر گزرتے ہوئے دنوں کا حال جاننا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے اٹھتی ہوئی مہک شہیر عالم کے حواس من پر چھا رہی تھی۔ حورالعین نے جب اسے یوں اپنے نزدیک آتے دیکھا تو ایک دم سے گھبراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ کیا یاد کریں گے؟ چلے اب باہر کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ خاموشی سے یہیں پر ہی بیٹھی رہو، شہیر عالم نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل اس نے حورالعین کے بالوں کو کاندھوں سے اٹھا کر اس کی کمر پر ڈالا اور وہاں سے قمیض نیچے کی طرف کھسکا کر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ حورالعین بے چین سسکی لیکن لیٹے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرنی تھی۔ اس نے شہیر عالم کے کاندھے کو مضبوطی سے دبوچ لیا تھا۔ شہیر عالم پلیز رک جائیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خود کو روکنے کے بجائے شہیر عالم مزید مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ پورے 2 دن میں تم سے دور رہا ہوں، تمہیں تو میری یاد نہیں آتی، لیکن میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں لٹل گرل۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں حورالعین کو بری طرح سے بے چین کر رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے شہیر عالم، اس دشمن جاں کو مزید بہکنے سے روکنے کی کوشش کی تو شہیر عالم اس کے ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیتے شریر لہجے میں بولا، مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، بلکہ میں تو 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر اس نے حورالعین کی دھڑکنوں کو اپنے حصار میں لیا۔ حورالعین شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا لیں۔ آپ ایک انتہائی بے شرم انسان ہیں، اس نے اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے کہا تو شہیر عالم نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے آزاد کیا اور خفگی بھرے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، یہ میری امانت ہے، ان پر ظلم مت ڈھایا کرو۔ اس کا اشارہ حورالعین کے لب کاٹنے والے عمل کی طرف تھا۔ میں بھی تو آپ کی امانت ہوں، پھر آپ کیوں مجھ پر ظلم ڈھالتے ہیں؟ وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کے بعد شہیر عالم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے میں قید کر لیا تھا۔ ایک تو حورالعین تھی بھی اس کے مقابلے میں کافی چھوٹی، اور دوسرا پچھلے دنوں بیمار رہنے کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ شہیر عالم کی دسترس میں وہ ایک ننھی سی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میں تم پر ظلم نہیں کر سکتا، بس تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن جب تمہیں سمجھ نہیں آتی تو میں مجبور ہو جاتا ہوں۔
مجھے یقین ہے کہ اس بار تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس کا لہجہ دوبارہ سے سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ ہورولین نے ایک گہری سانس خارج کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اصولوں کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سے شہیر عالم کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شہیر عالم کے ہاتھ مسلسل اس کے وجود پر حرکت سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا مسلنے لگا۔ تو کبھی وہ اس کی قمیض میں ہاتھ ڈال کر اس کی کمر پر مختلف ڈیزائن بناتا تھا۔ ہورولین جو کہ تھوڑی دیر پہلے خود کو آزاد کروانے کی کوشش اب وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں شہیر عالم کی قربت کا خمار اتر آیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے بھی ان 2 دنوں میں شہیر عالم کو مس کیا تھا، لیکن وہ اظہار کرنے میں تھوڑا سا کنجوسی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اف شہیر عالم پلیز نہ کریں، وہ شہیر عالم کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ کے اندر سے نکالتے ہوئے بولی، جو کہ اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے مسل رہے تھے۔ لیکن شہیر عالم نے انسنی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اس کے سینے کے اوپر لے جا کر لاک کر لیا تھا اور دوبارہ سے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ آج تو مجھ سے رہائی نہیں مل سکتی لٹل گرل، اور یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور تم سے تمام غلطیوں کا سود سمیت حساب بھی تو لینا ہے۔ لیکن فکر مت کرو، وہ میں رومانٹک انداز میں لوں گا۔ ہورولین نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور شہیر عالم نے اگلے ہی پل اسے خود سے الگ کیا اور اسے گود میں بٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ ہورولین نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھوں پر جمائے ہوئے تھے۔ شہیر عالم نے اس کا چہرہ اپنے اوپر ہلکا سا جھکایا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر دیوانہ وار چومنے لگا۔ اس کے انداز میں اس قدر شدت تھی، اس قدر جنونیت بھری ہوئی تھی کہ ہورولین کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں شہیر عالم کے منہ میں گھٹنے لگی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے آج شہیر عالم اس کو خود سے الگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کافی دیر کے بعد جب اس سے دور ہوا تو ہورولین گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ شہیر عالم، اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ شہیر عالم نے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دی اور وہاں پر موجود دل کو اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کی مدد سے خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ یہ اس کا پسندیدہ دل تھا۔ جب بھی وہ اس کو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا، اور ہورولین اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف ڈھلکا کر لبوں سے ہلکی ہلکی سی بے چین آوازیں نکال رہی تھی۔ جب بھی وہ شہیر عالم کا نام قربت کے لمحات میں پکارتی تھی تو شہیر عالم کے لمس میں شدت آ جاتی تھی۔ اگلے ہی پل شہیر عالم نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالا اور جنونی انداز میں اسے اپنے نزدیک کرتے بولا، ایک تو قربت کے لمحات میں اپنے محبوب کا نام پکارتی ہوں اور دوسری طرف اسے کہتی ہوں کہ مجھ سے دور رہو، یہ دونوں تو ناانصافی ہے نا۔ یہ سن کر ہورولین کو شدت سے اپنی نادانی کا احساس ہوا۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ شہیر عالم نے اس کی شرٹ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اتارتا، ہورولین فوراً سے اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ پلیز ایسے نہیں، پہلے لائٹ آف کر دیں، وہ منت بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بیوی ہو تم میری، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور اب تو ہماری شادی کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ ویسے بھی جو تم مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہو میں بہت پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا ہورولین بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شرم اس کے وجود پر عیاں ہو رہی تھی۔ شہیر عالم کے سامنے بغیر کسی لباس کی یہ سوچ کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ تم ایسا کرو نا، آنکھیں بند کر لو۔ شہیر عالم نے اس کی آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا تو وہ برا سا منہ بنا کر اس کو گھورنے لگی۔ اس سے کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، اور اب کے بعد شہیر عالم نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں تو پھر اس حل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو شاباش، اگر تمہیں زیادہ شرم آ رہی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ وہ اسے مفت میں مشورے دے رہا تھا اور ہورولین نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا تمہیں کچھ اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ شہیر عالم نے اس کی دھڑکنوں کو دباتے ہوئے اس کے کانوں میں جھک کر سوال پوچھا تو ہورولین تو اس کی گرفت میں پہلے ہی
تڑپتی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور اب اس کی بے باک باتیں سن کر وہ مزید شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بولڈ انسان ہیں، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تو شہیر عالم نے اگلے ہی پل اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ اب وہ اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں موجود تھی۔ شہیر عالم نے کچھ ہی دیر کے بعد اسے مکمل طور پر کپڑوں سے آزاد کر دیا۔ آنکھیں کھولو، اس نے حورالعین کو آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تو اس نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شہیر عالم نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا چھیڑا تو انہوں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں خمار دیکھ شہیر عالم ایک بار پھر سے اس کے وجود پر جھک گیا تھا اور اس کو قطرہ قطرہ پینے لگا، جبکہ حورالعین بے چینی کے عالم میں کبھی اس کے بالوں کو اپنی دسترس میں لیتی تو کبھی اس کی کمر پر خراشیں مارتی، لیکن شہیر عالم کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کے وجود سے سکون تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہیر عالم نے اسے دوبارہ سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی حورالعین کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات اتر آئے۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں پرامس کرتا ہوں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے ہلکا سا رگڑتے ہوئے بولا، کیسے نہ ڈروں، آپ بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ حورالعین نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کا اشارہ تھوڑی دیر پہلے والے کس کی طرف تھا۔ اس بار پکا پرامس کر رہا ہوں، اپنی جان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چلو نا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، ایسے تمہیں درد بھی نہیں ہوگا۔ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا اور حورالعین نے اس کی باتوں پر یقین کرتے اپنے آپ کو مکمل طور پر دشمن جاں کی دسترس میں دے دیا، جو کہ کچھ سال پہلے ہی اس کی زندگی پر آیا تھا، اور حورالعین کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ رات شہیر عالم کو آج تک نہیں بھولی تھی جب حورالعین اسے زخمی حالت میں سڑک کے کنارے بے ہوش ملی تھی۔ در حقیقت حورالعین کے والدین کو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا جان نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کے چچا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اس کی چچی، جو کہ پہلی حورالعین سے نفرت کرتی تھی اور وہ ان کے خاندان کی بھی نہیں تھی، ان کو تو حورالعین سے جان چھڑوانے کا موقع چاہیے تھا، اسی لیے انہوں نے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا، جہاں پر حورالعین نے بہت مشکل زندگی گزاری۔ بظاہر ہمدرد نظر آنے والا ادارہ وہاں پر موجود لڑکیوں پر اس کا ظلم کرتا کہ حورالعین بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت صرف 15 سال کی تھی اور اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ بظاہر ہمدرد نظر آنے والا وہ ادارہ انسانیت کی مدد کا صرف ایک فریب تھا، جہاں بند کمروں میں معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کا سودا کیا جاتا تھا۔ اور یہی وہ بھیانک سچ تھا جسے جاننے کے بعد حورالعین نے اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جانے کی ٹھان لی تھی۔ ہر روز اسی یتیم خانے میں ایک افسر آتا جس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگز ہوتے۔ بظاہر وہ لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسے یتیم خانے کے ایک VIP کمرے میں لایا جاتا اور 3 سے 4 لڑکیاں اس کے سامنے پیش کی جاتی۔ جو لڑکیاں اسے پسند آتی وہ ان پر ہاتھ رکھتا اور ان کو ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ حورالعین بے حد حسین تھی اور چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ جب اس کی وارڈن نے اسے دیکھا تو اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ حورالعین کا سودا کسی بہت بڑے آدمی سے کرے گی۔ اور پھر ایک رات جب وہاں پر ایک وڈیرا آیا تو حورالعین کو تیار ہونے کا حکم ملا۔ حورالعین کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے والا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وارڈن نے اسے مار پیٹ کر زبردستی تیار کیا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسی VIP روم میں لے کر چلی گئی۔ جب اس وڈیرے نے دیکھا تو اس کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، ارے میڈم صاحبہ، 1 سال ہو گیا مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے اور آپ نے یہ ہیرا میری نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں حورالعین اپنے وجود کے اندر کھبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شرمندگی اور بے بسی کے مارے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور دوسری طرف وارڈن نے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا،
साहब जी, देख लीजिए, आपने खुद ही इसे हीरा कह दिया और अब इसकी कीमत भी आपको उसकी चमक के मुताबिक ही अदा करनी पड़ेगी। वो दोनों वहाँ पर हुरुलैन के वजूद का सौदा कर रहे थे जो उन दोनों के दरमियान में ही खड़ी थी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसे तैमूर खान की गाड़ी में लेकर बिठा दिया गया। वार्डन उसके साथ गार्ड भेजना चाहती थी, लेकिन तैमूर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं खुद ही इस छोटी सी लड़की से निमट लूँगा। हुरुलैन यूँ अपने आप को उस शख्स की दस्तरस में नहीं दे सकती थी। उससे किसी तरह से इस जंग में निकलना था। अभी उसको गाड़ी में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस शख्स ने अपना हाथ हुरुलैन की थाइस पर रखा तो हुरुलैन जी जान से लरज उठी। उसे यूँ इस तरह से कांपता हुआ देखकर तैमूर फिर से खबासत भरे अंदाज में हंसने लगा। रे, तुम तो डर रही हो, देखो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही मोहब्बत से रखूँगा और बहुत ही आराम से तुम्हारे वजूद में उतर कर तुम्हें अपने नाम करूँगा। ये सारी बातें हुरुलैन को हथौड़े की तरह अपने जहन पर लगती हुई महसूस हो रही थी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये सुनकर तैमूर ने बेसाख्ता अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर अजीब से अंदाज में कहका लगाया। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैं तुम्हारे लिए पूरे 20 लाख अदा किए हैं मैंने, और जब तक ये सारी कीमत वसूल नहीं करूँगा तब तक तो तुम्हें कहीं भी नहीं जा सकती। और प्लीज़ अब ये सो कॉल्ड शरीफों वाला डायलॉग बोलना छोड़ दो। वैसे भी तुम जैसी लड़कियों को इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं होती। उसके लहजे में हद से ज़्यादा नफ़रत थी। हुरुलैन उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई थी। तभी तैमूर दोबारा से बोला, अगर मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा। ये सुनकर हुरुलैन के दिल को थोड़ी सी उम्मीद मिली। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि उस शख्स के साथ लड़ झगड़ कर इसके चुंगल से निकल नहीं सकती, इसीलिए उसने दूसरा हरबा आजमाने की कोशिश की और अपनी मोटी मोटी आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, यानी अगर मैं आपकी बात मानूंगी तो वो आप भी मेरी बात मानेंगे। उसका अंदाज इस कदर दिल फरेब था कि तैमूर के दिल की धड़कनें तो बेतरतीब हो गई। बहुत खूब, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। वो उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ते हुए बोला, वैसे अगर तुम ख़ानदानी औरत होती तो मैं यकीनन तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि मैंने आज से पहले तुम जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। ये सुनकर हुरुलैन फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। जिन अमीरजादों की ख्वाहिश बगैर शादी के पूरी हो जाती है, उनको शादी करने की क्या ज़रूरत। इस बात पर शर्मिंदा होने की बजाय तैमूर अजीब से अंदाज में हंस रहा था। वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा समझदार हो भाई। थोड़ी ही देर गुजरी के एक होटल के देखकर हुरुलैन ने फरमाइश की, मुझे भूख लग रही है। तैमूर ने उसे तीखी नज़रों से देखा। अगर तो तुम्हारा भागने का इरादा है ना, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल देना, क्योंकि अगर तुम ज़मीन के अंदर भी जाकर छुप गई ना तो मैं तुम्हें वहाँ से भी बाहर निकालने की ताकत रखता हूँ। उसे धमकी देते हुए गाड़ी पार्क कर चुका था, जबकि हुरुलैन उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते बाहर निकल आई। वहाँ पर वो खुद को कंपोज जाहिर कर रही थी, हालांकि उसके अंदर एक अलग ही आग लगी हुई थी। वो बस किसी तरह इस शख्स की नज़रों से ओझल होना चाहती थी। तैमूर से बातें करते वक्त खुद को रिलैक्स जाहिर कर रही थी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद वॉशरूम जाने के बहाने वो पिछले रास्ते से भाग गई। जब तैमूर को इस बात का एहसास हुआ तो वो गुस्से से ही पागल हो गया था और दीवानावार बाहर की तरफ लपका था, जहाँ पर उसने अपने गार्ड्स को खड़ा किया था। लेकिन वो होटल के पिछले रास्ते से भाग गई थी। उसने वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगाई थी। वो गिरती पड़ती मुसलसल भागती रही थी। रोड के रास्ते जाने के बजाय उसने जंगल की तरफ से जाने का फैसला किया था। उसके पाँव की जूती टूट चुकी थी। उसके पाँव बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, कई बार गिरने की वजह से। अब तो उसके कपड़े भी फट गए थे। उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रही थी। उसे बस किसी तरह से तैमूर की नज़रों से बहुत दूर जाना था। काफ़ी देर के बाद वो दोबारा से मेन रोड पर पहुंच रही थी। उसे नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा चार वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। शहीद आलम खानज़ादा, जो कि मरीज से एक डील फाइनल करके वापस आ रहा था, उसने सड़क के बीचों बीच एक हसीना को बेहोश पड़े देखा तो एक पल के लिए उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे लगा था ये उसके दुश्मनों की चाल है और वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
اس نے بغیر نوٹس لیے گاڑی سائڈ سے نکالی اور آگے بڑھ گیا، لیکن تھوڑا دور جانے کے بعد بھی جب اس پر کوئی حملہ نہ ہوا، بس اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کار ریورس کی اور اسی جگہ پر ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ بھی یہاں سے 2 گاڑیاں گزر چکی تھی، لیکن کسی نے بھی رکنے کی زحمت نہ کی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کا معاملہ ہو اور اس کیس ان کے سر پر آ جائے۔ شہیر عالم گھٹنوں کے بل حورالعین کے قریب بیٹھا۔ لڑکی، کیا تم بے ہوش ہو؟ اس نے حورالعین کا کاندھا پکڑ کر زور سے ہلایا اور ایک بچگانہ سوال جلد ہی کر دیا۔ اسے اپنی بیوقوفی کا احساس جلد ہی ہو گیا، کیونکہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس طرح سے بے سود نہ پڑی ہوتی۔ موسم بھی شدید خراب تھا، بارش بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ شہیر عالم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی حورالعین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو زخمی ہونے کے باوجود بھی بے حد پرکشش تھا۔ اس نے آج سے پہلے بے حد حسین لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن اس قدر معصوم عورت اس نے کافی پہلی بار پالا پڑا تھا۔ حورالعین کے کپڑے اور اس کے زخمی پاؤں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی سے بھاگ رہی تھی، لیکن کس سے؟ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنی گاڑی میں بیک سیل پر آرام سے لٹا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ان کی بارش میں تیز ہو چکی تھی اور ہاسپٹل میں مین سٹی میں تھا، جو کہ یہاں سے بہت دور تھا۔ اس موسم میں گاڑی چلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ جب اسے بیڈ روم میں لے کر آیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس محترمہ کے کپڑے کون چینج کرے؟ کیونکہ اگر وہ ایسی جرات کرتا اور وہ لڑکی ہوش میں آ جاتی تو کوئی بھروسہ نہیں، اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیتی۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حورالعین کے زخم صاف کرنے کے بعد اس نے لائٹ آف کی اور حورالعین کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ اس دوران اس نے شرافت کی تمام ریکارڈ توڑ دی، اپنی آنکھوں پر بھی بند کی ہوئی تھیں اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ حورالعین کے جسم کے نازک حصوں سے جا کر نہ ہی ٹکرائیں، کیونکہ جو بھی تھا وہ لڑکی امانت تھی اور اس میں خیانت کر کے اپنے آپ کو مجرم نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے حورالعین کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ریلائز ہوا کہ وہ ایک اجنبی جگہ پر موجود ہے، اور پھر کیا تھا؟ اس نے تو باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں رونا چلانا شروع کر دیا تھا، بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ، یہ شخص میری عزت خراب کر دے گا، مجھے بچاؤ۔ شہیر عالم اس کی چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور اگلے ہی پل اس کی حورالعین کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی چیخ کا گلا گھونٹا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے غراتے ہوئے بولا، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو میں نے تمہاری مدد کی، میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم میری عزت کی ہی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ حورالعین اس کی آواز اور اس کے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ کوئی اور شخص نہیں تھا جسے نیلی آنکھوں میں اس وقت غصہ بھرا ہوا تھا۔ حورالعین نے بساختہ خوف سے تھوک نگلا، اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تو اسے دوبارہ سے چیخ ماری کہ اب کی بار۔ شہیر عالم نے اپنے کانوں میں انگلی دی اور جھنجھلاتے ہوئے بولا، لہجے میں بولا، کیا تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ کیا تم 2 منٹ کے لیے چپ نہیں رہ سکتی ہو؟ نارمل انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتی؟ جنگلی عورت۔ پہلے تو حورالعین اپنے لیے جنگلی اور پھر عورت کا لقب سن کر صدمے میں چلی گئی۔ او ہیلو مسٹر، اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ ایک تو تم میری مرضی کے بجائے مجھے زبردستی اٹھا کر یہاں پر لے آئے، اور اس کی تفصیل دینے کے بجائے مجھے جنگلی عورت کہہ کر پکار رہے ہو۔ یہ کہاں کے ایتھکس ہوئے؟ غصے میں اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شہیر عالم نے پہلی بار اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، عموماً میں کسی کی مدد نہیں کرتا اور اسی وجہ سے آپ کی بھی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کا اشارہ حورالعین کے ریئیکشن کی طرف تھا۔ خیر، اب آپ ہوش میں آ چکی ہیں اور اب آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، تو مہربانی کریں اٹھیں اور یہاں سے نکلیں۔ یہ سن کر حورالعین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔
یہاں سے جانے کا مطلب تھا تیمور کے ہاتھ لگنا، جو کہ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے۔ اس نے دوبارہ سے کمرے کو گھوم گھوم کر دیکھا، جو کہ کسی شہزادے کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا۔ شہیر عالم کے کپڑوں اور اس کی شکل سے وہ امیر زادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رولین نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا آپ امیر بندے ہیں؟ یہ سن کر شہیر عالم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میرا تمہارا شوگر ڈیڈی بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چونکہ رولین اس وقت 15 سال کی تھی اور کافی زیادہ کمزور بھی تھی، جبکہ شہیر عالم 24 سالہ ایک مضبوط نوجوان تھا۔ اس کی بات سن کر رولین ایک بار پھر سے شرم سے لال انگارہ ہو گئی۔ اب کی بار شہیر عالم نے انتہائی اشتیاق بھری نظروں سے اس کے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہیر عالم نے گہری سانس خارج کی۔ اگر تم روئے بغیر بات کرو گی تو میرے لیے سمجھنا ذرا آسان ہوگا۔ قسم تو تمہارے منہ سے نکلا وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یا تو پہلے تم رونے کا شغل فرما لو، یا پھر یہ کام بعد میں کرنا اور پہلے اپنی بات کر لو۔ رولین نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہ سن کر شہیر عالم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھڑکنوں کو محسوس کر کے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، دل تو میرے پاس موجود ہے، لیکن اتنا فارغ نہیں ہے جو تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد شہیر عالم کافی حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رولین کی حالت دیکھ کر اسے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، لیکن شکر تھا کہ جتنا سنگین وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ رولین کی عزت بچ گئی تھی جب اس نے شہیر عالم کو بتایا کہ وہ اس طرح سے یتیم خانے سے بھاگی ہے، اور جب شہیر عالم کو اس یتیم خانے کا نام پتہ چلا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ دراصل یہ وہی یتیم خانہ تھا جس کے لیے شہیر عالم فنڈنگ کرواتا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ یہ سن کر رولین نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اسی یتیم خانے میں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی؟ یہ سن کر شہیر عالم مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اگر تو تم سچ بول رہی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہیں بھی اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے گارڈز کو ہدایت کر دی تھی کہ چھوٹی بیگم کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور فارم ہاؤس میں موجود سب ملازم حیران رہ گئے، کیونکہ آج سے پہلے کوئی بھی لڑکی یوں اس طرح سے صاحب کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں نہیں آئی تھی۔ وہ سارے ایک دوسرے کے کانوں میں منہ دے کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا صاحب نے اس لڑکی سے شادی کر لی، تو کوئی کہہ رہا تھا یہ صاحب کی گرل فرینڈ ہے۔ ادھر شہیر عالم نے ساری تفتیش مکمل کروائی تو رولین کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف اس پورے یتیم خانے کو ایکسپوز کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے تیمور خان نامی اس شخص کو بھی میڈیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ رولین پہلے ایک ہفتے سے اس کے فارم ہاؤس میں ہی تھی۔ یہاں پر اس کو ضرورت کی ساری چیزیں مل رہی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ یہاں پر عیاشی کر رہی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹے وہ ٹی وی دیکھتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے کھانوں سے انصاف کرتی رہتی تھی۔ ملازم بھی ویلے رہ رہ کر تھک گئے تھے، چونکہ اسی لیے رولین بیگم انہیں جو بھی کھانا بنانے کا کہتی وہ فوراً سے اس کی تعمیل کرتے اور اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اس دن رولین نے جب ٹی وی پر تیمور کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور اسے میڈیا کے لوگوں کے جھرمٹ میں دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ایسے لوگوں سے انسان بدلہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی شہیر عالم کے لیے اس کے دل میں عزت بڑھ گئی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب وہ واپس آیا تو رولین کو مالکن کی طرح صوفے پر پھیلا ہوا لیٹ کر سنیکس کے ساتھ انصاف کرتا دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس کا منہ حیرت سے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ رولین نے جب اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر فاصلے پر اس کا محسن کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم یہاں سے جا چکی ہوگی۔ یہ سن کر رولین کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے بے ساختہ اپنی انگلیاں چٹکائیں۔
میرے پاس اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ یہ سن کر شہیر عالم کے ماتھے پر تو بل پڑ گئے تھے۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب کیا میں تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھوں گا؟ اس کا لہجہ تیکھا اور آنچ دیتا ہوا تھا، تو حورالعین کو یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی کہ لیکن اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے انتہائی معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اب کی بار شہیر عالم ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو لڑکی، میں نے تمہاری مدد کی ہے، اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی اور امید نہ رکھو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہارا بھی خیال رکھوں گا۔ اب کی بار حورالعین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ دیکھیں، آپ کو میرا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ خود کر لوں گی، لیکن پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ بدلے میں آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی اور آپ کو اچھی کمپنی بھی دوں گی۔ آپ میرا آخری سہارا ہیں، آپ کے علاوہ تو میرے پاس اس پوری دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ جذباتی انداز میں تقریر کر رہی تھی، جبکہ شہیر عالم اسے بیزار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو جاؤ یہاں سے اور پیکنگ کرو۔ دراصل کچھ ہی دن پہلے حورالعین نے شاپنگ کی تھی، اور وہ بھی شہیر کے کارٹ سے۔ شہیر عالم نے جب بعد میں بل چیک کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اتنے کپڑے تو اس نے خود ایک مہینے میں نہیں خریدے جتنے حورالعین بیگم نے ایک ہفتے میں خرید لیے تھے، اور اب اسے وہی کپڑے پیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ حورالعین کی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلی گئی۔ شہیر عالم اس کے بارے میں جب سب کچھ پتہ کروا گیا تھا تو حورالعین کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا واقعی میں اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن شہیر عالم اسے ایسے کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا؟ اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی، اور اب ایک عورت کی ذمہ داری لینا، اسے اپنے گھر میں رکھنا، اور وہ بھی اس جیسی حسین اور کم عمر لڑکی کو، ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ پوری رات وہ اس بارے میں سوچتا رہا، اور پھر جب اگلی صبح حورالعین روتی ہوئی شکل لے کر دوبارہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو شہیر عالم نے اس کی حالت کو دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں اپنی حویلی میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرے سارے کام کرنے ہوں گے، اور ہاں، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بنانا ہوگا۔ تمہیں کھانا بنانا تو آتا ہوگا نا؟ یہ سن کر حورالعین نے زور شور سے نفی میں گردن ہلا دی، پھر بوکھلائے ہوئے کہا، سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں آتا، لیکن میں آپ کے لیے سیکھ لوں گی۔ اینجل، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا نام شہیر عالم خانزادہ ہے، اینجل نہیں۔ شہیر عالم نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی تو حورالعین نے تیزی سے جواب دیا، لیکن آپ کے بعد میں آپ کو اینجل کہہ کر پکاروں گی، کیونکہ آپ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ شہیر عالم نے گہری سانس خارج کی۔ فیصلہ لینا اس کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن یوں اس لڑکی کو اکیلا چھوڑنا بھی اب اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب اس لڑکی کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی تو وہ خود ہی اس کی اپنی زندگی سے چلے جانے کی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن اس کا دوست قارب خان اسے ملنے کے لیے آیا۔ شہیر عالم اس وقت باہر چہل قدمی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ فارم ہاؤس میں اس وقت صرف حورالعین بیگم موجود تھیں، جو ابھی بھی کھانا بنانے کے بجائے ملازمہ سے ہی کھانا بنوا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر مووی دیکھ رہی تھی۔ قارب شہیر عالم کا نام لیتا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن سامنے صوفے پر لڑکی کو بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کو مسلا، لیکن منظر تبدیل نہیں ہوا۔ وہ واقعی میں ایک لڑکی تھی۔ وہ شہیر عالم کی فیملی کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا۔ اسے معلوم تھا کہ شہیر عالم نے کچھ عرصہ پہلے ہی پلین کریش میں اپنے پیرنٹس کو کھو دیا تھا، اور اس کے پاس صرف دادا جان ہی بچے تھے، جن کا تقریباً 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ دور دور تک اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کہیں یہ کوئی چورنی تو نہیں؟ قارب خان نے اپنے چھوٹے سے دماغ کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی جو کہ بے سود ہو گیا تھا، کیونکہ اگر یہ واقعی میں چورنی ہوتی تو یہ ملازموں کی ہمراہی میں اس طرح سے مالکوں کی طرح بیٹھ کر ٹی وی نہ دیکھ رہی ہوتی۔ اسی وقت حورالعین نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک ہینڈسم شخص کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ اس نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گول گھمائے۔
پھر اگلے ہی پل اس نے زور سے سیٹی بجائی۔ قارب خان نے دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گیا۔ او لڑکی، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر حورالعین نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو اس گھر کی مالکن ہوں۔ قارب کے وجود کو ایک دوسرا جھٹکا لگا۔ کیا شہیر نے شادی کر لی؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اپنے آپ سے پوچھا۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی جو کہ حورالعین کے کانوں تک آسانی سے پہنچ گئی۔ اینجل کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تو انہوں نے نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے فیوچر میں ان کا ایسا کوئی ارادہ بن جائے۔ اس نے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے ایک ادا سے کہا تو شہیر عالم جو کہ اندر داخل ہو رہا تھا، حورالعین کی بات سن کر اس کے دل ہی بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کیونکہ ان دونوں کی عمر میں بہت زیادہ ڈفرنس تھا۔ حورالعین سے نکاح کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کا ضمیر اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، اور ابھی بھی اس نے یہ سوچ کر ہی حورالعین کی بات کو اگنور کر دیا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہوگی۔ اور یہ قارب بھی میرا دوست ہے۔ اس نے حورالعین کے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کا قارب کے ساتھ تعارف کروایا۔ یہ تو انتہائی بدتمیز انسان ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حورالعین نے دوبارہ سے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا اینجل، آپ اپنے دوست کو کمپنی دیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، صبح سے کام کر رہی ہوں۔ سے جمائی لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ قارب کا دماغ تو اب اینجل کے لفظ پر اٹک گیا۔ اسے مکمل طور پر شہیر عالم کی طرف رخ پھیرتے ہوئے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ چکر چل رہا ہے، یہ اینجل کون ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ شہیر عالم نے اس کے کاندھے کو تھپ تھپایا اور اطمینان بخش لہجے میں بولا، اینجل میں ہوں اور یہ لڑکی مجھے سڑک کے کنارے بے ہوش ملی تھی، میں اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آیا ہوں، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا، جبکہ قارب نے زوردار چیخ ماری۔ خدا کا واسطہ اب تم چیخنا سٹارٹ مت کر دو، پہلے میرے کان درد کر رہے ہیں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ شہیر عالم جیسے ایسے بتا رہا تھا، قارب کے پیٹ میں درد بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے شہیر عالم نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، جبکہ قارب کو تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے لڑکیوں سے الرجی ہے اور ان کا نام سن کر ہی چڑھ جاتا اور ان دونوں دور بھاگتا ہے۔ اس بات پر قارب اس کو تنگ بھی کرتا تھا، لیکن شہیر عالم کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ واحد لڑکی تھی جس کو نہ صرف شہیر عالم نے اپنے فارم ہاؤس میں پناہ دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھ رہا تھا اور اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ کہیں تجھے اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ سن کر شہیر عالم نے اسے خون خور نظروں سے دیکھا۔ خدا کا واسطہ وہ مجھ سے پورے 9 سال چھوٹی ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر اگر تمہیں شادی کرنی بھی ہوئی تو پلیز اس لڑکی سے نہ کرنا، نہ جانے کیوں۔ یہ بات بھی شہیر عالم کو بری لگ گئی، وہ خود اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رات کے وقت حورالعین گنگناتے ہوئے نیچے اتری تو شہیر عالم کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ واؤ اینجل، آپ کو تو کوکنگ بھی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلایا کریں گے۔ یہ سن کر اینجل نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، جیسے اسے یاد کروانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ان دونوں کے درمیان کون سی ڈیل ہوئی تھی۔ حورالعین نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے فوراً سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور شرمندہ لہجے میں بولی، اوہ میں تو بھول گئی تھی کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہے۔ خیر قارب لالا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اب وہ قارب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرنے لگے، ان کی بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ حورالعین اب شہیر عالم سے بھی زیادہ قارب کو توجہ دے رہی تھی اور یہ دیکھ کر شہیر عالم کو جیلسی ہو رہی تھی۔ تمہارے سونے کا وقت نہیں ہو گیا کیا؟ جاؤ اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، خبردار جو تم نے سونے سے پہلے موبائل کو ہاتھ لگایا۔ شہیر عالم نے دیکھا کہ ان کی دوستی تو کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے، تو خود پر کنٹرول نہ رکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا۔ قارب جو کہ چائے پینے میں مصروف تھا، ساری کی ساری چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور شہیر عالم کے کپڑوں پر جا گری۔ کیا تم بیبی سیٹنگ کا کام سٹارٹ کر دیا ہے؟ کچھ تو احساس کرو، حورالعین چھوٹی نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس بات پر حورالعین نے بھی زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ دراصل
شہیر عالم نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ 11 ہوتے ہی حورالعین اپنے کمرے میں جا کر اس کو سونا ہوتا ہے اور 11 سے زیادہ اسے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر صبح محترمہ کو ہر حال میں اٹھنا ہوتا تھا۔ دراصل اس کی میٹرک کے پیپر رہ گئے تھے اور شہیر عالم کا ارادہ تھا کہ میٹرک کے پیپر دلوا کر کالج میں ایڈمیشن کروانے کا۔ روز صبح اٹھ کر وہ ٹیوشن دیتا تھا اور پھر باقی کا سارا وقت حورالعین بیگم گھر میں ہی گزارتی تھی۔ اگر کسی دن شہیر عالم کا موڈ ہوتا تو اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر چلا جاتا۔ اس دوران بھی حورالعین نان اسٹاپ بولتی ہی جاتی تھی اور وہ خاموشی سے بس اس کو سنتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار تو حورالعین چڑ جاتی تھی کہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر تو شہیر عالم کاندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں جواب دیتا، تم مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیتی ہو، اور جب میں کچھ بولتا ہوں تو تم میری بات مانتی نہیں ہو۔ اور یہ سن کر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا کرتی تھی اور کبھی کبھار شرمندہ بھی ہو جاتی تھی، لیکن مجال ہے جس نے کبھی اپنی حرکتوں کو سیدھا کیا ہو۔ اس کے آنے کے بعد قارب بھی ہر ہفتے شہیر عالم کے فارم ہاؤس کا چکر لگاتا تھا، جہاں پر وہ تینوں بیٹھ کر لوڈو کھیلتے تھے۔ حورالعین سب سے زیادہ چیٹنگ کرتی تھی، شہیر عالم تو کبھی کبھار گھوم کر رہ جاتا تھا، کیونکہ حورالعین کو لوڈو میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑنا بہت ہی مشکل تھا اور اکثر ہی وہ غصہ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھتا تھا، تو حورالعین اور قارب دونوں مل کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کبھار قارب اور حورالعین دونوں مل کر بیڈمنٹن کھیلتے تھے۔ شہیر عالم کا یوں تو کھیلنے کا ارادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن حورالعین کو وہ یوں کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جلدی سے کیا آتا، مجبور ہو کر وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے میدان میں اتر آتا۔ حورالعین اس دوران خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی، جس کو شہیر عالم جیسے شخص کا ساتھ ملا۔ بلا شبہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود شہیر عالم اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ کبھی بھی شہیر عالم نے اسے انکمفرٹیبل نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کی ہمراہی میں حورالعین خود کو بے حد محفوظ محسوس کرتی تھی، اور دوسرا اسے قارب کی صورت میں بھائی بھی مل گیا تھا۔ قارب حورالعین کی آنکھوں میں شہیر عالم کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ جب کبھی اسے اینجل کہہ کر پکارتی تھی تو اسے تنگ کرتے ہوئے بولتا کہ تم اس کو لالا کیوں نہیں کہتی ہو، مجھے تو لالا کہتی ہو اور تمہاری زبان ہی نہیں تھکتی، لیکن اسے بھائی کہتے وقت تمہاری زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کی باتیں اگنور کرتی تھی اور شہیر عالم بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ حورالعین جب FSC کے فرسٹ ایئر میں تھی تو ایک دن شہیر عالم اپنے ساتھ اپنی بزنس پارٹنر کو حویلی لایا، جو کہ بہت ریئر کیسز میں ہی ہوتا تھا، چونکہ اس وقت وہ ایک امپورٹنٹ بزنس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جو کہ ان کو سیکرٹ بھی رکھنا تھا، لیکن حورالعین سے یہ ہضم نہیں ہو سکا۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی پورے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب قارب وہاں پر آیا تو وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکی۔ اینجل نے مجھے لگتا ہے دوسری شادی کر لی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ ایک عورت کو لے کر اپنے ساتھ آ گئے، کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف قارب اسے یوں پریشان دیکھ کر خود بھی بے چین ہو گیا۔ حورالعین ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے بزنس پارٹنر ہے اور اس وقت ایک پروجیکٹ پر بات کر رہے ہیں، تم اپنے دماغ پر نہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا فضول سوچیں اپنے مائنڈ میں نہ لائے کرو، شہیر عالم کو کوئی بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سن کر حورالعین نے گہری سانس خارج کی، اگر میں نے جلدی نہ کی تو مجھے ڈر ہے کوئی انہیں مجھ سے چھین لے گا، آج تو میں ہر حال میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کر کے رہوں گی۔ یہ سن کر قارب کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ 2 دن پہلے اس نے شہیر عالم سے حورالعین کی بابت پوچھا تو شہیر عالم غصے میں آ گیا۔ اس کا صرف ایک ہی آرگیومنٹ تھا کہ حورالعین اس سے کافی چھوٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تو حورالعین 18 سال کی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو حورالعین تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ شہیر عالم کے برابر میں کھڑی حسین لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی، جبکہ وہ لڑکی بھی تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو گئی اور دل ہی دل میں جویریہ بھی شہیر عالم کو پسند کرتی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اینجل۔ ٹھیک ہے تم اندر چلو، میں تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوں۔ شہیر عالم اس کو رخصت کر کے جب واپس آئے تو حورالعین اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے نزدیک آنے پر وہ تیزی سے بولی، اینجل مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر شہیر عالم کا دماغ تو بھگ سے اڑ گیا تھا۔
وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور اگلے ہی پل اس نے ہورولین کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی اور بے یقینی سے شہیر عالم کو دیکھنے لگی۔ قارب تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا کر رہے ہو شہیر عالم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس کے لہجے میں بے حد غصہ بھرا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہیر عالم اس طرح کی بیوقوفی کرے گا، جبکہ ہورولین زمین پر گری پڑی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی اس بات پر شہیر عالم کا دل کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کو تھپڑ رسید کرے۔ تمہارے دماغ میں خیال آیا کیسے؟ وہ غصے سے بولا۔ ابھی اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور اپنے دماغ کو صاف کرو۔ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ ہورولین روتے ہوئے بولی۔ محبت کرتی ہوں آپ سے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے نا، یہی کہ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، لیکن مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اگر آپ مجھ سے 15 سال بھی بڑے ہوتے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کرتی۔ اب کی بار شہیر عالم حلق کے بل چیخا تو وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شہیر عالم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکی کو یہاں پر رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران قارب اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو اور پہلے اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اگر تم اس بارے میں تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تمہیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تم اس معاملے کو جتنا زیادہ بڑھا رہے ہو اتنا بڑا یہ ہے نہیں۔ شہیر عالم نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا، لیکن قارب کے انداز میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ تم خود بھی تو اس سے محبت کرتے ہو شہیر عالم، تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ فری ہو جائے تو تم جیلس ہو جاتے ہو، تو کیا تم اسے کسی اور شخص کے ساتھ رخصت ہوتا وہ برداشت کر لو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جانے انجانے میں تم اس سے محبت کر بیٹھے ہو، اور اب اسی محبت سے نظریں چرانے کے لیے تم اپنے اوپر ایک ایسا خول چڑھا رہے ہو جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو قبول کر لو، تمہیں تمہارے لیے بہتر ہے، مگر اب بھی تم نے اپنے دل کو پتھر کا بنائے رکھا تو تم اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت جب شہیر عالم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہورولین کے کمرے میں آیا، جو کہ بے سود تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ جیسے ہی شہیر عالم نے اس کے جسم کو چھوا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہورولین، اس نے فوراً سے ہورولین کے گالوں کو تھپکا، جو کہ اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی شہیر عالم، آپ پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں، پلیز مجھے اپنا لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہیر عالم نے اگلے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا کس قدر تکلیف دہ تھا، یہ کوئی شہیر عالم خانزادہ سے پوچھتا۔ ہورولین کو اگلے دن 3 دنوں تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ کچھ اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور کچھ اس نے اور قارب نے مل کر ڈرامہ بھی کیا تھا، کیونکہ شہیر عالم کو ایموشنل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ قارب کے کہنے پر وہ شہیر عالم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی، اور یہی چیز اب شہیر عالم کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد جب وہ حویلی واپس آئی تب بھی اس نے اپنا لہجہ اکھڑا اکھڑا رکھا ہوا تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ جان بوجھ کر شہیر عالم کے سامنے فون پر لڑکوں کے نام لے کر باتیں بھی کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ جب شہیر عالم اس سے پوچھتا تو وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہتی، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ایک دن وہ ایسی ہی بات کر رہی تھی کہ شہیر عالم کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھینا اور کانوں سے لگایا، تو دوسری طرف لڑکی کی ہنستی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تمہارا وہ کھڑوس کرش کیا ابھی تک راضی نہیں ہوا؟ یہ سن کر شہیر عالم کا دل ایک دم سے ہی ہلکا ہو گیا۔ اس نے کال کاٹی اور مکمل طور پر ہورولین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہو۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ میرا موبائل مجھے واپس کریں، مجھے اپنے بوائے فرینڈ۔ شہیر عالم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا، اچھی لڑکیاں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔
مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں۔ ہم دونوں کی ایج۔ ہورولین نے اب کی بار اس کی بات کاٹی۔ عمر سے فرق نہیں پڑتا، اور صرف ایک ہی تو فرق ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی الگ نہیں۔ باقی آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آپ بھی میرے بغیر ادھورے۔ اس بار شہیر عالم نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو تمہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ تم نے مجھے جتنا بھی پریشان کیا ہے، نکاح کے بعد ان سب باتوں کا سود سمیت حساب لوں گا، اور تب تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ہورولین کو ایک پل کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور پھر شہیر عالم نے اس وقت اس کی بات کا اظہار کرتے ہوئے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ وہ شروع ہی سے اس کو پسند کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ اب اس کے سارے ڈر دور ہو گئے تھے۔ قارب کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ ہورولین اور شہیر عالم کا بہت ہی دھوم دھام سے نکاح ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شہیر عالم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ان دونوں کے نکاح کی اچھی خاصی کوریج کی گئی تھی، اور پھر چونکہ شہیر عالم ایک فیمس بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کی دنیا کا بھی چمکتا ہوا ستارہ تھا، تو اسی لیے اس کے نکاح کی کچھ پکچرز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی۔ لوگوں نے ان دونوں کی جوڑی کو بے حد پسند کیا تھا۔ بعد میں شہیر عالم نے وہ تصویریں ڈیلیٹ کروا دی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک شخص کے پاس ابھی بھی وہ تصویریں موجود ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیمور خان تھا، جو ہورولین کو فوراً سے پہچان گیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے 3 سال جیل میں گزارے، اور ابھی بھی وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے باہر نکلا تھا۔ شہیر عالم کو اس کی رہائی کے بارے میں معلوم نہیں ہوا، ورنہ وہ اس دوبارہ جیل میں بھیجنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ شادی کی پہلی رات ہورولین بہت زیادہ پینک کر گئی اور حد سے زیادہ گھبرا گئی، اسی لیے شہیر عالم اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ارادہ ڈیلے کر چکا تھا، لیکن پھر ابھی میٹنگ سے واپس آنے کے فوراً بعد ہی وہ خود پر کنٹرول رکھ پایا نہیں اور مکمل طور پر ہورولین کے وجود میں اتر گیا۔ ابھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ شہیر عالم محبت پاش نظروں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یوں رینڈملی ایک لڑکی اس کی زندگی میں داخل ہوگی اور اس کی کل کائنات بن جائے گی۔ ہورولین نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جیسا اس نے سوچا تھا اسے ویسا ہی ہمسفر ملے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہیر عالم کی جذبات پھر سے بھڑکنے لگے اور وہ ایک بار پھر سے اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ اگلے دنوں ہورولین کے کالج میں پیپرز تھے، جن کی وجہ سے وہ مصروف ہو گئی، اور شہیر عالم نے بھی ان دنوں سے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہورولین جب بھی کالج سے باہر نکلتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہے، اور وہاں پر ہمیشہ کالے رنگ کی پراڈو کھڑی ہوتی تھی۔ وہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی چھٹی حصے سے بار بار کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیتی تھی۔ اس طرح کی گاڑی تیمور کے پاس بھی تو تھی۔ جب اسے یہ خیال آتا تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ وہ تو جیل میں موجود ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تیمور جیل سے باہر کب نکلا، اور نہ ہی اس نے اس بارے میں شہیر عالم کو بتانے کی زحمت کی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ حالانکہ شہیر عالم اس کو سخت سمجھایا کہ جب بھی تمہیں ذرا سا بھی کچھ عجیب لگے تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن بے تحاشا ہیں اور اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کی بیوی کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہورولین نے ساری ہدایتوں کو اگنور کیا، اور ایک دن ڈرائیور لیٹ ہو گیا۔ ہورولین کالج سے باہر نکل چکی تھی۔ اس بارے میں اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اندر جانے کے بجائے وہ باہر انتظار کرنے لگی کہ اسی وقت وہیں گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ کچھ لوگ گاڑی سے باہر نکلے اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر چلے گئے۔ حالانکہ آس پاس بھی اسٹوڈنٹس موجود تھے، لیکن کوئی بھی ہورولین کو بچا نہیں پایا تھا۔ ان لوگوں نے ہورولین کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ دوبارہ جب ہورولین کو ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی جگہ پر موجود تھے۔ سامنے تیمور خان بیٹھا خباثت بھرے انداز میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہورولین کا وجود خوف سے لرز گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی مجھے یہاں پر لانے کی؟ اگر شہیر عالم کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ یہ سن کر تیمور نے نفی میں گردن ہلائی اور ہنستے بولا، شہیر عالم کو پتہ چلا
تو میرے قدموں میں گرے گا، کیونکہ جب تک تم میرے ساتھ ہو تب تک تو وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور تمہیں میں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک میں تمہارے ساتھ اپنے حساب کتاب برابر نہیں کر لیتا۔ تمہارے عاشق نے تمہاری وجہ سے میرا جو حشر کیا ہے اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے نزدیک جانے لگے۔ حورالعین اس دوران بے چینی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے وجود پر کسی اور کے نام کی چھاپ کے بارے میں کبھی برے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ دیکھو، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ شہیر عالم تمہارے ہاتھ توڑ ڈالے گا۔ حورالعین نے پھر سے اسے ڈرانا چاہا، لیکن تیمور اپنے ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر حورالعین کا دوپٹہ اس کے سینے سے اتارا اور دور پھینکا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین۔ اس کے سینے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ حورالعین کے وجود پر قابو پاتا، اس کا موبائل بج پڑا۔ اسکرین پر شہیر عالم کا ہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ تیمور نے جیسے ہی موبائل کانوں سے لگایا تو دوسری طرف سے شہیر عالم کی تیکھی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو تمہاری بیوی اور بچے دونوں زندہ نہیں بچیں گے۔ شہیر عالم کو تیمور تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ایک تو کالج کے باہر لگے CCTV کیمرے سے اسے گاڑی کے نمبر پلیٹ کا پتہ چل گیا تھا، جو کہ تیمور کی ہی ثابت ہوئی، اور دوسرا وہ تیمور کے خاندان کو بھی ڈھونڈ چکا تھا، جس کو تیمور نے اپنی دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ در حقیقت اس نے خاندانی عورت سے شادی کی ہوئی تھی جس سے اس کے بچے بھی تھے، لیکن وہ ابھی تک ان کو دنیا کے سامنے نہیں لایا، کیونکہ اس طرح سے اس کی اور گرل فرینڈز بنانے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے تھے، اور دوسرا وہ اپنی خاندانی بیوی کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن شہیر عالم تک پہنچ جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حورالعین کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے غصے زمین پر پاؤں مارا۔ اگر میرے بچوں کو تو نے ہاتھ لگایا، شہیر عالم درمیان میں ہی ذرا لہجے میں اس کی بات کاٹی، پہلے میری بیوی مجھ تک پہنچاؤ، میں تمہارے بچوں کو خیریت سے تم تک پہنچا دوں گا، اور اتنا تو تمہیں مجھ پر یقین ہوگا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو اپنی دشمنی میں عورتوں کا استعمال کریں۔ اسپیکر سے شہیر عالم کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ حورالعین کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ تیمور ایک بار پھر سے ہار گیا تھا۔ حورالعین شہیر عالم کے پاس خیریت سے پہنچ گئی۔ واہ، میرا شوہر تو میری سوچ سے بھی زیادہ فاسٹ نکلا، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک شرارتی لہجے میں بولی، لیکن شہیر عالم کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس نے CCTV فوٹیج میں دیکھا تھا وہ گاڑی تقریباً ایک ہفتے سے اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو رہی تھی، اور اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ حورالعین کو اس بارے میں پتہ تو ہوگا، لیکن اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور اسی لیے وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حورالعین کی تو جان پر بنائی، کیونکہ شہیر عالم اس کو اگنور کرنے لگا تھا، اور جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو شہیر عالم یوں ریئیکٹ کرتا جیسے اس نے سنا ہی نہیں، پھر اسے برتاؤ کرتا جیسے وہاں پر حورالعین کا وجود ہی نہیں۔ اس رات بھی حورالعین بلیک ساڑی پہن کر اس کے سامنے گئی تو شہیر عالم نے اسے مکمل طور پر اگنور کیا۔ پھر کیا تھا؟ حورالعین نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ حورالعین کے پاس ہی ایک ہی ہتھیار تھا جو ہر بار کام کر جاتا تھا۔ رونا بند کرو لڑکی، ایک تو تمہاری غلطی، اوپر سے معافی مانگنے کے بجائے تم روئے جا رہی ہو، شہیر عالم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ حورالعین نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے تیکھے لہجے میں جواب دیا، ہفتہ ہو گیا آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ شہیر عالم نے اگلے ہی پل اپنے بازو پھیلا کر اسے اپنے بازو میں بھرا اور اس کے سر کو چومتے ہوئے بولا، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتا، اور یہ بات تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں احساس ہو جائے، کم از کم تمہیں تھوڑا سا تو ذمہ داری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے تھا نا، کہ شکایت کر رہا تھا، اور حورالعین جانتی تھی کہ اس کا شکوہ بالکل درست ہے۔ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آج کے بعد آپ جو کہیں گے ویسے ہی کروں گی۔ شہیر عالم نے اس کی ناک کو ہلکا سے دبایا۔ سوچ لو، حورالعین نے پرجوش انداز میں جواب دیا، میں نے سوچ لیا اور فیصلہ اٹل ہے۔ تو بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر شہیر عالم نے پیچھے سے اس کے بلاؤز کی پنس کھولی تو حورالعین ایک دم سے بوکھلا گئی۔ شہیر عالم، اس نے مری مری آواز میں کہا، جی شہیر عالم کی جان،
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ یہ کہتی ہی شہیر عالم نے پلو کو الگ کیا اور اس کے وجود پہ جھک گیا۔ ہورولین نے بھی اس بار اپنی پوری رضامندی سے خود کو دشمن جاں کی دسترس میں دے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے بغیر ادھوری ہے، اور شہیر عالم بھی جان چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر خاص ہے۔